بڑے غور سے سن رہا، دیکھ رہا، پرانا نا، بوڑھا ہو گیا، بڑا پکا ہے، بڑا پکا ہے، سو پکڑ لیا جی میں نے اس کو، لیکن کچھ ڈرتا ہے خدا سے، نہ سچ بولا نہ جھوٹ بولا، بیچ میں سے رستہ نکال رہا تھا۔ اب تیرے پیچھے سی آئی ڈی لگے گی لاہور میں، سنتا نہیں؟ یہاں سال 2 سال ہو گئے، قبر کا بھی انتظام کر، دیکھو لڑکیوں کی اولادوں کی شادی ہو گئی ہیں، کب پیچھا چھوڑ، ہاں کچھ اپنا وہ حدیث نہ کہ کہیں تمہارے لیے اس حدیث کو چھوڑ کر اپنے لیے مصیبت بنا لو۔ آقا جی کہتے اس آدمی کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے، اولاد کو اچھی حالت میں چھوڑ کے جائے، خود بری حالت میں مرے۔ تو ان کی شادیاں کر دی ہیں، اب ان سے پیار کم کر، خدا نبی سے پیار کر، کمایا کمویا عیش ویش کی ہے مائی ڈیئر کے ساتھ، تیری دوسری شادی مشکل ہے، اب قبر سے ہی ہوگی، سنتا نہیں؟ آتے توبہ سے لگ جا اور سیدھا ہو جا اندروں، بس سارے لوگوں میں تیری ایڈورٹائز کرنی میں نے۔ صبح تھوڑا بولا جی، بس دیکھا کہ محبت کرتا، برا نہیں منایا اس نے جی، کسی اور نے لینے تو اکٹھے لے لینا، ایک ایک کو عہد کراتا، پھر 100 لا الہ الا اللہ روز پڑھ لیا کریں، 100 اللہ اللہ پڑھ لیا کریں، 100 استغفر اللہ، 100 درود کی نعت کر لو گے، ہم پیالہ آمنے والا بن جاؤ۔ ہاں آتا ہی نہیں ہے تو پتہ نہیں کیسے پھرتا پھراتا بھٹکتا بھٹکاتا آ گیا۔ خدا کے پاس بھی کچھ رکھا ہوا، نبی کے پاس بھی کچھ رکھتے ہیں، ساری ادھر ادھر سے حادثات، نماز پھنس جائے گا نا، پھر خود ہی طرف بھاگے گا، پھر پتہ نہیں دروازہ جلدی کھولے جیل سے کھولے، پھر پتہ نہیں۔ حدیث میں آتا ہے جو خدا کو راحت میں بھول جاتا ہے، اچھے حالات میں، تو مصیبت آتی ہے خدا اس کو بھول جاتا ہے، اس کی مصیبتیں حل نہیں ہوتی۔ بعض انسان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، پڑھائیے پڑھتا ہے، وظیفے پڑھتا ہے، جو کچھ بتاؤ فائدہ نہیں ہوتا، کہ مصیبت اور مطلب کے وقت انسان ہر کوئی لگ جاتا ہے اپنی مشکل کے، لیکن مصیبت نہ ہو، رحمت ہی ہو خدا کی، تو خدا کو بھولنا چاہیے، نمازیں چھوڑنی چاہیے، اس وقت بھی کریں، مصیبت اثر بھی کریں، جب تک مصیبت نہیں پڑے نماز نہیں پڑھو، ہاں جب تک کوئی پریشانی نہ آئے درود شریف نہیں پڑھنا، جب تک خدا کی مار پھٹکار نہ پڑے اچھی طرح مسجد میں نہیں گھسنا، اچھی بات ہے ایسی ہاں جب تک کوئی تنگی نہ آئے، کچھ نہ آئے، جی عذاب الہی نہ آئے، شیخ امین کے پاس نہیں جانا، دعا میں نہیں شریک ہو، راتوں کے بھوت باتوں کے بھوت، ایسے اچھا تو نہیں۔ رحمت آئے تو خدا کا شکر کر لیں، مصیبت آئے تھوڑا صبر کرے، جلدی ٹل جائے گی، کیونکہ رحمت کے وقت بھی خدا کو نہیں بھولتا، تو خدا مصیبت کے وقت اس کو نہیں بھولتا، حدیث شریف ہے۔ اور جو رحمت خدا کو بھول جاتا ہے، خدا مصیبت کے وقت کی طرف رخ نہیں کرتا، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اب میں کہتے ہیں دوست کہتے تو ملا ہے، تو صوفی ہے، تیرا میرا جوڑ کہاں ہوگا؟ منہ سے تو نہیں، بدل میں اس کے یہ میں تو لفنگوں سے دوستی کروں گا، مائی ڈیئر سے استغفر اللہ توبہ نہ ہوا، مجھے غصہ آئے گا تو غلط بات ہے تو میں بھی پھر کرنی جانتا ہوں، مائی ڈیئر سے دوستی کروں گا، نئی نئی فلمیں آتی ہیں، کیسٹیں آتی ہیں، ڈرامے آتے ہیں، تو وہ کون دیکھے گا؟ وہ کون دیکھے گا؟ وہ تو دیکھے گا۔ اچھا تو دوست سے باتیں کرتے ہیں گالی گلوچ کے ساتھ یا مذاق کے دل لگی، وہ کون کرے گا؟ تو زیادہ ہنسے گا آخرت میں زیادہ روئے گا، تو یہاں ڈرے گا نکل جائے گا۔ من خاف عدلج، آقا جی جو ڈرتا ہے وہ بچ جاتا ہے، موت کی مصیبت نہیں ٹلی ہے، قبر کے خطرے نہیں ٹلے ہیں، کل کو کیا ہوگا نہ ہوگا کوئی ضمانت نہیں، کوئی پتہ نہیں، انسان احتیاط میں رہے اچھا ہے، بے احتیاطی کرے اچھا، تم بارش آئے نہ آئے، سردی گرمی آئے نہ آئے، احتیاط کرتے بھائی مکان بھی ہونا چاہیے، کوئی احتیاط بھی ہونی چاہیے، سردی آئے تو اس کا انتظام ہو چاہیے، گرمی آئے تو اس کی کوئی احتیاط ہونی چاہیے، کھانے پینے مرضوں کی بھی کچھ احتیاط ہونی چاہیے، کچھ نہ کچھ دوا دارو کی معلومات کچھ کرتے ہو، ایسے ایمان کا بھی کچھ تحفظ تھوڑا بہت کرو، اس کو لاپرواہی بس بیٹھا پیچھے اتنا اچھا لگا ہوا تھا ماشاءاللہ، حالت سدھر رہی تھی، اس میں شیطان اس پر چڑھ گیا، مارٹیاں چڑھ گئی ہے، وظیفے بھی چھوڑ دیے، نمازیں بھی چھوڑ دی، ٹیلی فون کر سکیں، میری حالت ٹھیک نہیں، دیکھو عاشق رسول بنے ہوئے ہیں، مزید لوگ مکھن لگاتے ہیں، میلادوں میں پیسے مسجد میں، اور خود جیسے مرضی چلے، تو خدا کو پیسے سے خریدنا چاہتے ہو، آقا جی کو پیسے سے خریدتے ہو،
حکم ان کے پورے نہیں کرتے، دل لگاتے نہیں ہیں۔ یہ ایسے چال بازی اور چکر بازی خدا کے ساتھ اور آقا جی کے ساتھ اور شیخ کے ساتھ، چکر باز بیٹھا ہے پیچھے، باپ دادا سے ایسے ہیں چکر بازی میں، میلاد بھی کرا لیا، گھر میں ٹی وی بھی چلا لیں، اور نکالو تیری باتیں۔ اس کے والد صاحب بڑی عمر کے ہیں، انسان تواضع کرتا ہے اللہ کے لیے، تو یہ لوگ محبت کرتے ہیں، ان کی محبت ان کے انداز سے ہوتی ہے، تو یہ کچھ سمجھتا ہے زیادہ، کچھ پرانا ٹائپ کا بچار نہیں سمجھتا، اس نے مہربانی کی ہم پر، لیکن مجھے وہ مہربانی اچھی نہیں لگی، اس کو یاد نہیں ہے، مجھے یاد ہے، لیکن بولتے شیخ صاحب کو ٹیلی ویژن لے آ کے لگا دو، تیرا دادا یاد ہے، کہا تھا نا ایک ٹی وی لگا دو، یہ چپ ہو گیا ایسے، جب نے کوئی ضرورت مند کہ کوئی ضرورت نہیں، دعا کی ضرورت ہے، والد صاحب کو لے کے اور بھی بیمار، اللہ تعالیٰ جو دن خدا ان کے رحمت کے رکھے، جانا بھی خدا رحمت کے ساتھ لے جائے۔ اپنے والد صاحب کو اٹھا کے عید کے دن سارے بھرے ہوئے تھے، شگید محبت والے، غیر محبت والے، دوگلے بیچ میں ہر قسم کے موجود تھے، یعنی وہ عید کے دن وہ جگہ کراچی کی بھری ہوئی تھی، تواضع کرتے نہیں کرتے، یہاں ڈر کے بیٹھتا ہوں، یہ ہاتھ چومتا ادب کرتا ہے، پر اس میں بڑا خطرناک ہے، تکبر اندر غرور آگے شیطان کی طرف سے، میرا تو سچا نہ، وہ جو کرتے ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہے، اس لیے وہ خدا کی عظمت کے لیے کرتے ہیں، آقا کی محبت کے واسطے کرتے ہیں۔ یاد ہے آپ؟ ہاں، تمہارا باپ ایسے کر سکتا ہے؟ ہاں کر سکتا ہے، مر جائے گا نہیں کرے گا، تو خود نہیں کر سکتا۔ سر منڈانے کی باتیں تھیں، انسان حج میں سر منڈاتا، بال پیارے نہیں کرتا اللہ سے، اور آقا نے منڈانے والوں کے لیے 3 دفعہ دعا کی، ہم نے چلو بھی آقا جی کی بات کی، ایک نقل اتار جب عمرہ ہوگا ان کی عظمت، ان کی باتیں پیارے، گردن کر جائے پیاری، جو بال پیارے ہونے چاہیے، لوگوں کو دیکھنا چاہیے، سب نے سر منڈا کہنے پرانوں نے بازوں نے، وہ اختیار دیا، ایسے نہیں، ایسے امتحان لے رہا، اس منحوس سے نہیں منڈایا سر، لیکن شادی میں اجازت ہے، شادی سے آ کے منڈاؤں گا، لوگ دیکھیں گے۔ اچھا کیا سوال کہ جو آقا جی نے چیزیں کہیں اس سے تو کراہت نہیں ہونی چاہیے، اس میں بھی اس کو ہوتا ہے، دیکھنے میں ایسے نظر آتا ہے بڑا بیبا پتر ہے تو بڑا بیبا آدمی ہے، بڑا دل کا نرم ہے، بڑا انکساری والا، اور اندر ناخن سے لے کر سر تک تکبر سے بھرا ہوا۔ تکبر کی قسمیں ہوتی ہیں، بعض آدمیوں کو تک اکڑ کے چلے گا، ایسے چلے گا، اس کی ایک طبیعت ہے، تکبر نہیں، وہ گو بھی اٹھا لے گا، ہر کام کر لے گا، اس میں تکبر نہیں ہوتا، دکھنے میں ایسے دکھتا ہے کہ تکبر نہیں ہوتا، بعض تواضع میں ایسے ہوتا ہے، آپ کہیں کہ تو ولی اللہ، تکبر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے انسان چھوٹا بن جائے کوئی بڑی بات ہے، کوئی بات نہیں، ابلیس خدا کے سامنے چھوٹا بنتا تھا، خدا نے کہا میرے سامنے چھوٹا بنتا ہے، اپنے کو جھکاتا ہے، خدا کے لیے دوسرے کے سامنے بھی ہو جا، کہتا یہ نہیں ہوتا، ادھر بڑے بڑے عابد، بڑے بڑے زاہد، بڑے بڑے عالم فیل ہو جاتے ہیں، اللہ کی قسم، بس خدا کے سامنے سبھی کرتے ہیں، اچھا برا خدا نے، لیکن خدا کے لیے دوسرے کے سامنے، اس کے لیے نہیں۔ تمہارا چھوٹا بھائی خدا کے لیے اس کے سامنے جھک جائے گا، تواضع کرو، کچھ مت کہو، درگزر کر دو، وہ تمہارا کام میں اللہ کے لیے کرتا ہوں، ورنہ حق تمہارا بنتا، اس کا نہیں بنتا، وہ ادب نہ کہ تم ادب سے کہ اللہ کے لیے میں جھکتا، اللہ کی عظمت کے لیے، دیکھو خدا کتنا رتبہ دے گا۔ بھائیوں میں گھر میں اتفاق کیوں نہیں ہوتا بہنوں سے، میں بڑا ہوں یہ چھوٹا ہے، وہ تو ٹھیک ہے، اصولاً ٹھیک، اگر تو انکساری کر لے، خاک ساری کر لے، عاجزی کر لے، تجھے خدا بڑا درجہ دے، من تواضع للہ، اس سے بڑے درجے ہوتے ہیں۔ اسی آقا جی حضرت علی کو کہا تو چاہتا ہے مقربین کے ساتھ آگے نکل جائے، کہاں کہاں تعفو عمن ظلم، اس سے درگزر کر جائے جو تجھ پہ ظلم کر جائے، چپ ہو جائے، چشم پوشی کر، ان تعطی عمن حرمک، تو اس کو دے جو تجھ کو نہ دے، تیرے کام نہ ہے تو اس کے کام آ جائے، یہ آقا جی کی بات ہے، کیا افضل چیزیں یہ، وَأَن تَصِلَ مَن قَطَعَكَ، تو اس سے رابطہ رکھ جو تیرے سے رابطہ نہ رکھے، تیرے پاس نہیں آتا ہے، موت پر آیا تو چلا جا، چچا ہے، رشتہ داری نہیں، وہ نہیں آتا، ہم بھی گرے ہوئے نہیں، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن خدا کے لیے تو کر، کہ خدا کے چلا جا، رشتہ دار وہ کہیں یہ خود ہی آئے تھے، ہم کہتے تو خود ہی ہم تو نہیں گرے، یہ گرے تو ہم ان کے پاس جاتے ہیں، وہ کہیں، لیکن تیرے دل میں تو اللہ کی ذات ہے نا، تم رشتہ داروں میں چلے جائے،
ان کی موت پہ وہ چاہے ساری عمر نہ آئے، اس نے رشتہ توڑا، تم مت توڑو۔ یہ نہ کہ وہ آتے ہیں تم نے نبی پاک کو دیکھے چل، تو تمہاری یہ چیز اس کے لیے نہیں ہے، خدا کے لیے کر رہے ہیں، خدا کی عظمت کے لیے چلے جاتے ہو، پھر تم کہتے ہم خدا کی بات کے لیے چلے جاتے ہیں، آقا جی کی محبت کے پیچھے، وہ نہ ہے کوئی بات، وہ چاہے گرا ہوا ہی سمجھے، جو بھی سمجھے۔ یہ چیزیں بڑی مشکل ہوتی ہیں، اللہ کی تواضع کرنا۔ مگر تو جوتے کا وظیفہ جب آیا کر جوتے سیدھے کیا گیا، یہاں جوتے سیدھے کیے ہیں، بھول گیا نا، تو ادھر آئے تو جوتے سیدھے لیکن پتہ اتفاق کو یا لکھا پتہ، بولا میں کبھی جوتے سیدھے کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ مجھ کو دیکھ تو نہیں رہا، یہ تکبر تو نہیں تو کیا، تو چھپ کے سیدھے کر کے چلا، چھپ کے کیوں کرتا؟ جب خدا کے لیے لوگ دیکھیں تو دیکھیں، کیوں آقا جی نے کہا جو گدھے پہ بیٹھا، رسول اللہ فرماتے ہیں فی الاسواق، بازاروں میں، اور پیبند والے کپڑے ڈالے سے تکبر نہیں کیا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ گدھے پہ تیرا باپ نہیں بیٹھا کہ تو بیٹھتا، تو کاروں میں بیٹھنے والے، اور پیسے خرچ کرتے ہیں مسجدوں میں، ادھر میں، اندر سے دل صاف نہیں ہوا، تکبر کیا نہیں، ہم عاشق رسول، وہ تو کہیں گے عاشق رسول، پیسے جو مولویوں کو ملتے ہیں مسجدوں میں ملتے ہیں، وہ ان کو مکر لگاتے رہتے ہیں، کیا بات ہے ان کی، صدر صاحب ہیں عاشق رسول ہے، 10,000 لے لو، 20,000 لے لو، 40,000 لے لو، پھر ان کا نام ادھر ادھر کہتے ہیں جی بڑا کرم فرما ہے یا آقا، ایسے ہیں منحوس، یہ تیرے خاندان کے بیٹھے ہیں۔ ہاں، مرمت سے چیز خراب ہوتی ہے اچھی ہوتی ہے، تم نے خود ہی میرے سے محبت کی ہے، اس سے اور بھائیوں کو بھی فائدہ ہوگا، ان کو بھی سبق ملے گا، یہ سب تیرے بھائی ہیں، تو یہ اس کا حال ہے۔ ایک دن خط لکھا، کہا جی میری طبیعت بڑی گھبراتی ہے آپ کے پاس آتے ہوئے، ان دنوں میں آگے لکھا، میں دیکھتا ہوں لوگوں نے بند والے کپڑے ڈالے، یعنی آقا جی کی سنت ادا کی ہے، اس کو شیطان گھسا ہوا، ایسے لکھا جی خط، کیا مفہوم یہ ہے؟ قرآن تو نہیں ہے میں اس کے لفظ یاد کروں تیرے خط کے، قرآن کے لفظ یاد کروں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ میری طبیعت بڑی گھبراتی ہے، میں دیکھتا ہوں لوگوں نے پیمند والے کپڑے ڈالے، یہ جو عاشق رسول بنے ہوئے ہیں، اور میں ڈرتا ہوں، ڈر کے کبھی کبھی آتا ہوں، دور بیٹھتا ہوں، چلا جاتا ہوں، ڈر کے آتا ہوں، کہیں آپ مجھے کہیں نہ کہہ دیں کہ کپڑے پہنو تو میرے لیے کیا بنے گا، تو پھر میں آپ کو نہ نہیں کر سکتا، اس لیے میں بڑا گھبرا کے آتا ہوں، جلدی نکل جاتا ہوں، دور بیٹھتا ہوں، اور لوگوں کو دیکھ کے بڑا گھبراتا ہوں، بتاؤ تو یہی پہن لیا کرو، بتاؤ آقا جی کی باتوں سے گھبرانا چاہیے، بتا، اور دیکھنے میں دیکھو ایسے جھک کے چلے گا لومڑی کی طرح، مکار لوگ بڑے جھک کے چلتے ہیں، ابھی اس کا یہ حال ہے، جوتے کا وظیفہ دیا وہ نہیں ہے، سر منڈانے کا سلسلہ چلا تھا جی، وہ اس سے بھاگ گیا، اور پیمند والے کپڑے یہ لے، گدا خرید لے، زیادہ کار باندھے، گدا میں باندھے، بھائیوں کے لیے صدقہ جاریہ کر، وہی بیٹھے ہیں، وہ ہمارا دادا ناراض ہوگا، یہ گھر میں کیا کپڑے پہنے ہیں، وہ کیسے عاشق چیزوں سے رسول اللہ کی جو باتیں کہی ہیں، وہ تو قیاس کی میری نہیں نا، اولیاء کی، وہ تو آقا جی، اس میں تو تمہاری معافقت ہونی چاہیے، بتا، تو ابھی تک اس کا نیت دل نہیں جڑتا ہے، تھوڑا تھوڑا مانتا ہے لیکن بس، ہاں پھر کیا سوچا ہے، جیتے سیدھے نہیں کرنے، پیمند والے کپڑے آقا جی کے نہیں ڈالنے، باپ کے سامنے ڈال کے بیٹھ، گھر میں ڈال کے بیٹھ، بازار میں جا، جس چیز کو آقا جی پسند کی کریں، ساری دنیا ایک طرف، جناب رسول کریم ایک طرف، ان کے مقابلے میں باپ کو سوچتا ہے، لوگوں کو سوچتا ہے، یہ تو ایمان والا ہے، کبھی تیرے دماغ کا پریشن میں مر جاتا تو آقا سے دور مرتا، اچھا کہ آدمی مرے درشی پڑھتا مرے، آقا کی لگن میں مرے، نماز پڑھتے مرے، اس خیال میں مرے، چاہے امام علی کے خیال آقا جی کا رہتا، یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا، تیرے خیالات کی دنیا دار سے خوابی میں نوس تجھے ایسی آتی ہے، یہ ہماری محبت ہے کہ تجھ کو تنبیہ ہو جاتی ہے کہ ہمارا دل تیری طرف ہے لیکن تیرا دل ہماری طرف نہیں، بے وفا ہے، بس یہ کیا کہیں، زبردستی تو نہیں ہوتی نا، دین قرآن میں لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں، کہ اللہ جس پر فضل کر دے تو نماز شروع کر دیتا ہے، دروشی شروع کر دیتا ہے، اور جس کا دل خدا سے نہیں رکھا تھا اس کو نماز بوجھ، دروشی بوجھ،
ناول، افسانے، جھوٹی کہانیاں لوگوں کی لکھی ہوئی وہ پڑھنی، ٹی ویاں دیکھتی رہنی اور دوسرے معلومات لیتے رہنا، ان چیزوں سے دور رہنا، شاعری میں پڑے رہنا، کوئی نماز پڑھی نہ پڑھ ان کی وہ لگن وہ ہوتی ہے۔ اب یہ خدا کے معاملے میں چپ ہی رہے آدمی، خط لکھا نصیحت کرو تو انسان ایک اولاد کو علیحدہ نصیحت کر دے اور دوسرے کو نہ کرے، تو یہ سارے محبت سے آتے ہیں، سب کو ہی نصیحت کرے، اچھا ہے نا، سب کا تو اس میں تجھے نصیحت میں لوگوں کے سامنے کی ہے کہ گھر کا معاملہ ہے، باہر کا معاملہ نہیں ہے، یہ بھی محبت والے، کوئی بھائی ہے، کوئی اولاد کی طرح، تو سب کو فائدہ ہوگا۔ ہاں، ورنہ جہاں اولاد کا مسئلہ نہ ہو، عام مسئلہ ہو، تو اس لوگوں کے سامنے نصیحت نہیں کرنی چاہیے، اس کو علیحدگی میں کرے، انسان محسوس کرتا ہے اس میں نقص ہوتے ہیں، لیکن گھر کا معاملہ تو پھر سب کی اصلاح ہو جاتی ہے، فرق ہو جاتا ہے۔ اس لیے گھر کا معاملہ جو آتے ہیں محبت والے آتے ہیں، تو اس میں تیرا بھی اگر سمجھ میں آ گئی، اوروں کو آگے ٹھیک ہے، باقی ہم چلتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہم کو کھانا کھانا، آپ کیا کہتے ہیں؟ چلو شادی وادی کی ہے نا، تو کب شادی کرے گا؟ جب وقت نکل جائے گا۔ ہاں یہ پر کوئی دین والی نہیں، زیادہ تعلیم والی نہیں ہونی چاہیے، کورٹ لڑائی ہوئی نا، کورٹ نے تجھے پوچھائی کی، آقا جی کہتے ہیں شادی کرتا ہے پسند کی وجہ سے یا دولت کی وجہ سے، خاندان ہے، تو آپ نے فرمایا دین کی وجہ سے، دیکھ جو کہانی لکڑی جیسی بھی ہو، لیکن اگر شریعت کو پسند کرتی ہے، نماز کو پسند کرتی ہے، باہر گھومنے کو پسند بھی کرتی ہے، سیکٹری اور جنرل نہیں بننا چاہتی، وہ گھر میں بیٹھی رہے گی، اچھا ہے، راضی ویسی کرے گا تیرا وہی حال ہوگا، اس کا حال ہے، بیٹھا ہی خوش رہے۔ ہاں تو اسے پڑھی لکھی کی ہے نا، ناک میں سے دم کیا ہوا، یہ اس کو سمجھاتا ہے، وہ پڑھی لکھی وہ اس کو سمجھاتی ہے، کیونکہ جو دنیا کی تعلیم میں گھستے محبت کرتے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حساب کتاب چھوڑ دیتے ہیں، اپنی مرضی سے چلتے ہیں آقا کے ساتھ، تو وہ اچھا ہے۔ اگر آقا سے محبت کرنی ہے، خدا کو راضی کرنا ہے، تو ان کے حساب کتاب سے چلنا ہے، یہ اپنے حساب کتاب سے چلتے ہیں، یہ گالی گال جو جی میں آیا مانا، جو جی میں آیا نہیں مانا، یہ اچھا ہے، بہت برا۔ اگر ان سے محبت تعلق کرنا، دین دنیا کی رحمت لوٹی، تو ان کے حساب کتاب ان کے حوالے کرنا چاہیے۔ اب یہ تھوڑا سیدھا ہو رہا ہے، منوس ناصر اسلام تھوڑا وہ کہتی تجھے کیا ہو گیا، دنیا ساری پاگل ہے، بس ایسے چلو جیسے دنیا چاہے، ہم نے ایسے نہیں کرنا، نہ ماحول کو دینا نہ داؤں، ہم نے دیکھنا تو آقا جی کو دیکھنا، جیسے کہتے ہیں ہر زمانے میں ان کے مطابق چلنا، ہاں انشاءاللہ تعالی ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تیری مرضی ہے، وہ کسی پھنسیاں جو پتہ نہ، اور نہیں پھنسیاں تو نہ پھنسی، ہاں، اور اس سے زیادہ اشارہ میں نہیں کرتا، نہیں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، ہاں اور پھر رشتے دار ہوں تو سب سے افضل ہے، رشتے کو نہیں توڑنا چاہیے، چچا کی لڑکی کو ماں، جو رشتے کو توڑتا ہے آقا جن کا خدا اپنی رحمت سے اس کو جدا کرے، اگر ہم مجبوری رشتے دار ہیں، کچھ ایسے عذر ہیں، شریعت والے عذر ہیں کہ وہ نمازوں کو پسند نہیں کرتے، وہ بے حیائی کو پسند کرتے ہیں، وہ آزاد رہتے ہیں، اور تو شریعت کو چاہتا ہے، تو پھر تو باہر مجبوراً کر سکتا ہے۔ اگر ان میں ایسی چیزیں نہیں ہیں تو رشتے داری افضل ہے، باہر سے رشتے کو جوڑنا، چچا ماما کی لڑکی قریبی ہوں، باہر سے نہ کرنا، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رغبت دلائی۔ ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جلدی جانتی باتیں کر کے لڑائی نہ ہو جائے، کوئی بیچ میں بدماش نکل آئے، پھر بدماش بھی جو ہوتے ہیں نا بیچ میں، ہاں تو ہم احتیاط بھی کرنی چاہیے نا۔ ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کیا کہتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت باتوں میں فائدہ نہیں ہوتا، عمل میں فائدہ ہوتا ہے، یعنی چائے شائے پی اللہ اللہ کر، بھی چائے شائے پی اللہ اللہ کر، ہر وقت گپے نہیں ہوتے، باتیں تھوڑی اچھی، عمل میں قوت ہو، پتہ سب کو یہ نیکی ہے، یہ بریائی ہے، یہ اچھائی ہے، یہ ایسا ہے، بس خدا ہمارے دل نرم کر دے۔ بیٹھا ہوا بس کبھی داغے شروع کیے تھے، پھر خطیب بن گیا، پھر بڑا شادی ہو گئی، اب ہماری ڈیئر کے ساتھ ہوا ہو گیا، بیٹھا ہوا پھر کراچی آتا تھا، یہاں سے پیسے خرچ کرتا تھا، یہاں آئے تو آنا ہی چھوڑ دیا، ہمیں صفا بات ہے چائے پیے اللہ اللہ کریں، تو چائے پی کے اللہ اللہ نہیں ہوتی،
تو تم جا کے پیپسی پی کے اللہ اللہ کرو، چلو ہمارے چائے سے موافقت ہے، تمہاری پیپسی موافقت ہے یا فانٹے سے موافقت ہے، دیکھ لو، کسی سگریٹ بیڑی سے موافقت ہے، اس میں تو ہماری موافقت بالکل نہیں۔ یہ جو سسٹر سے جگہ دیتا ہوں بھائی صحیح دفعہ آیت الکرسی آتی ہے، آپ کو بھی تو 100 لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کریں، 100 اللہ اللہ، 100 استغفر اللہ، 100 درود شریف، 3 آیت الکرسی کر لو گے انشاءاللہ۔ بولو شیطان سن رہا ہے، ویسی باتیں نہیں چاہتا ہے ہم بیٹھ کے کریں، وہ چاہتے کرکٹ کی باتیں کریں، سیاست کی کریں، دنیا ترقی کر گئی ہے، یہ ہے وہ ہے، کمپنی کھل رہی ہیں، مہنگائی ہو گئی ہے، سستائی ہو گئی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ بس اسی میں لگا، یہ تو ہوتی رہے گی۔ اب کوئی ایمان کی باتیں کرنے چاہیے نہیں، یہ تو دنیا میں قصہ چلتا رہے گا، کوئی جہاز ڈوب گیا ہے، کوئی جہاز پہنچ گیا ہے، ہم کو عبرت لینی چاہیے، کوئی مریض اچھا ہو گیا ہے، کوئی قبرستان پہنچ گیا ہے، یہ چلتا رہے گا، لیکن ہم کو زیادہ اہمیت کس کو دینی چاہیے؟ آخرت کو دینی چاہیے، ادھر کا ان چیزوں کے پیچھے نہیں رہنا، سستائی مہنگائی وقتی چیزیں ختم ہو جائیں گی، لیکن ہمارا انجام کیا ہوگا؟ ہمارا انجام عمل پہ ہوگا، کیا نہیں؟ تجھے لگنا چاہیے مال اولاد یہ سب قصے ختم ہو جائیں گے، ایک قصہ رہے گا، خدا رسول کو جانتے تھے تو پھر کیوں گڑبڑ کی، پھر کیا بنے گا؟ اور یہ بیٹھا زمین میں، زمین نہ مل جائے ایمان مل جائے بس خدا کا شکر کر، یہ بیٹھا ہوا پیسہ نہ مل جائے ایمان مل جائے، وقتی چیزیں مل بھی جائیں پھر بھی یہ نہ ملنے کے برابر ہے۔ جب تو دنیا سے جاتے ہوتا ایک کفن نہیں ہوتا، اگر وہ بھی نصیب میں ہے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر ایمان تمہارے پاس تھا، نماز تمہارے ساتھ تھی، دروشی پڑھتے رہتے تھے، دروشی تمہارے ساتھ تھا، قرآن پڑھتے رہتے تھے، قرآن تمہارا ساتھی بن کے گیا، توبہ میں لگے رہتے تھے، گناہ کا وبال پیچھے رہ گیا، اس توبہ نے تم کو اس سے بچا کے آگے لے گئی، رحمتوں کے دروازے قبر سے کھل گئے، قبر ہے جنت کا باغ بنتی ہے جہنم کا گڑھا، رسول اللہ کہتے ہیں، ادھر سے مت، ہم کو وہ سوچنا چاہیے، کس سے عبرت والے ہیں۔ مریض اچھا ہو گیا، اچھا بھی ہو گیا پھر بھی موت نے اس کو چھوڑنا نہیں، تو کیا اچھا ہو گیا؟ بتاؤ ڈاکٹر صاحب، آپ ہی بتاؤ، ڈاکٹر کو خود موت آ جاتی ہے منحوسوں کو، تو دوسروں کیا بچائیں گے؟ بولتے ہیں ایسے ہم نے اس کی زندگی بچاؤ، ناقور مارو ہے، زندگی بچائی تو اپنی تو بچا پہلے، تو آپ اس طرف لگ جائیں، اچھا ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رابطہ پیدا ہو جائے تو بہت، لیکن بیچ مشکلات بڑی ہیں، مال ہے، اولاد ہے، خواہشات ہیں، نفس ہے، شیطان ہے، اس سب سے جنگ رہے گی تو پھر کہیں معاملہ میں آسان رستہ نہیں ہے، بڑا مجاہدہ ہے، اسی قرآن نے والذین جاہدوا فینا، جو مجاہدہ کریں گے ہمارے معاملے میں، لنہدینہم سبلنا، ہم ان کو راستہ دکھا دیں گے، پھر روشنی تھوڑی سی دکھا دیں گے، دیکھو ادھر روشنی، لیکن پہلے کوشش تو کرے نا، ہمیں حاجت ہے خدا کی، خدا کو ہماری حاجت ہے، تم کو پیسے کی حاجت ہوتی، پیسہ تمہارے پاس آتا ہے، تم پیسے کے پیچھے بھاگتے ہو، پیاسا کنواں یا کنواں پیاسے کے پیچھے بھاگتے، ایسے یہ بھی مسئلہ ایسے ہے، مسجد کے پیچھے بھاگو، دوسری کو پڑھو، حج عمرے کرو، شیخ کے پیچھے بھاگو، اس کے پاس بیٹھے رہو، وہ کلینک میں منحوس بھاگتا ہے، وہ لوگوں کو سیاست سکھاتا پھرتا ہے، اس کا دماغ خراب ہے بوڑھے کو، تو لوگوں کو دوسری سکھا، سفر اللہ سکھا، پتہ ہے میں ان کو سیاست سکھاتا ہوں، نفاق کیا۔ اچھا جی، سو لا الہ الا اللہ، موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے کہا ساتوں زمین آسمان ایک طرف، لا الہ الا اللہ ایک طرف، اتنی قیمتی چیز، اور آقا جی نے کہا افضل میں محمد مصطفیٰ کچھ پڑھتا ہوں تو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں، جس کی قدر دلانے کی، اس کو پڑھو، میں خود نبی اللہ پڑھتا ہوں، بتاؤ، ہمارے پاس اس کی دلچسپی قدر نہیں، سے پڑھتے نہیں، فائدہ نہیں، تو پھر چھوٹ جاتا ہے، رحمتیں نظر نہیں آتی، یہ نیت کی کھوٹ کی وجہ سے، دلچسپی نہ ہونا، بے قدری دل، اس وجہ سے، ہاں گانوں میں دل لگا ہوا، میوزک میں لگا ہوا، ٹھیک ہے نا، ہاں، اور ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں تھوڑا انسان اپنے دل کو خوش کرے، تھوڑا ٹہلے، تھوڑا فلمی دیکھ لے، تھوڑا وہ دیکھ، ایک ڈاکٹر مجھے ملا تھا، آپ 24 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں، آپ اگر برا نہ منائے، کچھ تو باتیں میں نے مان گیا اس کی، کچھ ہوا خوری کریں، یہ کریں، آپ کا پیٹ بڑھ گیا، کچھ یہ، اور کچھ اگر برا نہ منائیں، جائز چیزیں جو سی ٹی وی میں دیکھ لی، انسان کا دل خوش ہوتا ہے، دماغ وسیع ہوتا ہے، دماغ وسیع، میں نے کہا بس ڈاکٹر صاحب اتنا ٹھیک ہے، آگے نہ چلے، بریک مارے،
الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خدا کا فیض اگر تم کو سکون نصیب ہوا تو خدا کی محبت اور خدا کی یاد اور خدا کا ذکر نصیب ہوا، لیکن وہ بھی محنت کے بعد ہوتا ہے، ایک دم نہیں ہوتا۔ ایک میرے پاس آیا ریاض سے بیچارہ بڑا پریشان تھا، ذکر کار دی ہے، کچھ محنت کرو، رحمت کا دروازہ کھلے گا۔ او جی رحمت کا دروازہ اوکھا کھلتا ہے، سوکھانے وہ بھی مر کے ہی کھلتا ہے۔ میں کیا کھلتے جانا ہے پڑھتے صحیح، اس کی قسمت اچھی تھی، بے نمازی تھا، پتہ کچھ ایسے آزاد تھا، اس نے ذکر اذکار شروع کی، چند دنوں میں اس کو ذکر اذکار میں وفات آ گئی۔ اتنا خوش نصیب، دیکھو اللہ کیسے پہلے غفلت میں کہا کھل تو جاتا ہے، ہوتا ہے جی رحمت کا دروازہ بھی مر کے کھلتا ہے، ایک دم نہیں کھلتا جی، میں کہا چل جیسے کھلتا ہے کھل تو جاتا ہے، تو مر تو صحیح۔ پھر وہ لگ گیا بیچارہ، ہاں کتنی بڑی عمر نہیں تھی، کالے بال تھے، کالی داڑھی تھی، کوئی کی سفید بال تھا، صحت مند تھی، بس اچانک کچھ ایسے ہوا کچھ وفات پا گئی۔ میں کہا کتنا خوش نصیب، ذکر نصیب ہوا، دوسری نصیب ہوئی، آیت کریمہ نصیب ہوئی۔ پھر خدا کرے دعا کرتے ہم سب کو ذکر کرتے کرتے یا نماز پڑھتے پڑھتے یا خدا کے خوف میں خدا کی محبت میں موت آ جائے تو اچھا ہے، آنی تو ہے تو اچھی حالت میں خدا لا۔ تم انسان کسی کو احترام کرتا ہے، اعتبار کرتا ہے تو پھر اس کی باتوں پہ لگ جاتا ہے، اور ذہن بن جائے اس کا بدلنا بڑا مشکل ہے، ہاں بڑی مصیبت ہے۔ اس جب بچہ ہوتا ہے آقا جی کا ذہن بناؤ نماز کا، اس کی دوسری چیز ذہن نہ بنو۔ 7 سال کا بچہ ہے، فرمایا پکڑ کے نماز پڑھاؤ، مرو ابناکم بالصلاۃ علیہا لسبع، 7 سال کا اس کو نماز پڑھاؤ، 10 سال کا یہ آقا جی کہتے ہیں، اور جب 10 سال کا ہو جائے وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ، جب نہ نماز اس کو مارو 10 سال والے کو، جب تک کہ بالغ ہو۔ یہ ذہن بننا ہوتا ہے، بچپن میں جو ذہن بن جائے وہ پھر ذہن نہیں جاتا، بڑا ہو جائے پھر ذہن بننا مشکل ہو جاتا، جس کو اللہ بدل دے والا دبا ہے۔ اس کی بچپن میں دین کی تعلیم دینا، اس کو اچھی باتیں سمجھانا، اس کو اچھے خیالات ڈالنا، اگر چھوٹے میں بگڑ گیا بڑا ہو کے تو ٹھیک کرنا بڑا مشکل ہے، قسمت سے ہو جائے۔ دوسری بات اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جتنا نبی کریم حکمت اور وہ جانتے ہیں ہم نہیں جان سکتے۔ چھوٹے بچے کو 7 سال کو کہا 10 سال تک اس کو پکڑ کے نماز پڑھو، 7 سال سے 10 سال 3 سال، جب 10 کا ہو جائے پھر اس کو مارو نماز کے لیے۔ 15 14 کہتے بھی چھوٹا ہے پڑھ لے گا، ابھی چھوٹا، پھر وہ بگڑ جاتا ہے، پھر گھر میں مصیبت، بار میں مصیبت، مشکلات، پولیس پیچھے، نشے کی عادت پڑ گئی، اور عادتیں گندی پڑ گئی، مائیں پریشان ہے گھر میں روتی رہتی ہے، پھر عذاب ان پر نہیں آئے گا، نہیں آئے گا، اور کیا آئے گا؟ ماں کا رونا کوئی معمولی چیز ہے، پیشاب پخانے اٹھاتے رہنا، آخر میں اس کا یہ اس کو بخشش ملی۔ اسے رسول کریم کا ایک وقت آ گیا انسان کتے کا بچہ پال لے اولاد نہ پالے، وہ دوست سے وفا کرے گا ماں باپ سے بے وفائی کرے گا، بڑی مصیبت ہے۔ یہ تو ایک پیالی چائے پلاتا ہے یا ایک ٹائم کا راحت ان کو دیتا ہے، اس کی مہربانی کا ادا کرتا ہے، جو رات دن تیرے لیے جلتی مرتی رہی ہے اس کا کوئی احسان نہیں کرتا، اسلام کا نظریہ چھوڑ کے بھی پھر بھی تیری محسن ہے، اور جس چیز میں خدا رسول دخل دے دیں اس کی بڑی اہمیت ہو جاتی ہے۔ تو خدا نے شرک کے ساتھ 2-3 جگہ قرآن کا ماں باپ کے ساتھ احسان تھا، ان کے ساتھ اونچا نہ بولو، ان کے لیے دعا کرو، خدا کہتے ہیں ان کے لیے دعا کرو، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اللہ جی کہتے ہیں تم کہو خدا کو اللہ ان پر رحم کر، جب میں چھوٹا تھا میرے پر رحم کرتے تھے، جس کی اولاد ہو چھوٹی تم دیکھو تم سے برداشت نہیں ہوگی، اپنی کی برداشت کر لیتا ہے، کبھی اس چیز کو کر، کبھی کچھ کر، کبھی کچھ، بیچارے 24 گھنٹے اس کو خوش رکھ، تو دوسری بات 2-3 جگہ گھر میں ہلکا کچھ لے جائے کیا تنگ کرتے ہیں، کبھی ادھر ہاتھ ڈالتا ہے کبھی کچھ کرتے ادھر چلا گیا وہ 24 گھنٹے جی اس کو پھول کی طرح رکھتے ہیں، خوش رہتے ہیں، ٹٹی پیشاب بھی اٹھاتے رہتے ہیں، اس کے ساتھ جاگتے رہتے ہیں، اس کو کھلاتے پلاتے رہتے ہیں، ایک چیز کی موافقت میں نہیں ہے، بڑا ہو کر اتنا ظالم ان کے حق میں بننا، اس لیے اف تک کا حکم نہیں کہ اف مت کہو ماں باپ، آقا جی کہتے ہیں کہیں مال اولاد سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اگر ماں باپ ان کے احسان اتنے زبردست، جب اپنی اولاد ہوگی پتہ چلتا ہے انسان کو، بڑی اللہ تعالیٰ یہ تبھی ہوتا ہے جب انسان کو کچھ دین سے بچپن میں سکھایا جائے،
نہ سکھائے گا پھر ان چیزوں کو نہیں جانتا. اللہ رحم کرے گا. تھوڑا میں پڑھ لو کی رات میں جلدی سوئیں تاکہ اٹھے صبح. ڈاکٹر میں جانا ہو تو کیا لینے کے لگانا پیسے فیس کمانی ہے. اس کو دنیا میں خدا نے بھیجا فیس کما پیسے کٹھے کر بینک میں اور بنگلے بنا اسی خدا نے بھیجا ہے. ہاں اس کی ذہن میں ہے موت کے وقت پتہ چل گیا بنگلے تجھے کیا سین دکھائیں گے. جہاں تم کو رہنا نہیں ہے اور جب تک رہنا پتہ نہیں کیا مصیبت آتی ہے کل آتی ہے پرسوں آتی ہے. دنیا میں یہی تو چل رہا ہے جب سے دنیا میں خدا نے کیا رہائش تمہاری آگے ہے جہاں مصیبتیں نہیں یہاں مصیبتوں کا گھر ہے. ساری دنیا مصیبتیں ہیں لیکن جب دل مردہ ہے احساس نہیں ہوتا ہے. یا بے دین ہو انسان جہاں بجتی ہے شہنائی جہاں وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں. اس کو بیماری لگ گئی اس کو مصیبت آ گئی اس کو حادثہ آ گیا اس کو یہ ہو ساری دنیا میں یہ مصیبت ہے. اس لیے کہا کہ تم ایمان لے کے آ جا تم کو اچھی زندگی وہاں دے دیں گے. یہاں زندگی بن ہی نہیں سکتی. ہر وقت خطرہ ہر وقت مصیبت ہر وقت بے چینی 24 گھنٹے. پھر دل سا نہ لگا سکون سے رہتا ہے. نہ تو بیماریوں سے چھوٹ سکتی ہو نہ تم موت سے چھوٹ سکتی ہو نہ تم حادثات سے چھوٹ سکتی ہو. کراچی والے نے کتنی کوشش کی عیش کریں عیش ہو گئی. پارکیں بنائیں گے کرکٹ کھیلیں گے لڑکیوں کو بھی آوارہ کیا. آقا جی کو چھوڑ دیا. حکومت میں بڑے قوی ہیں اپنے حقوق لیں گے. اللہ کے حقوق ادا کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ادا کیے. پھر خدا تعالیٰ کی ناراضگی آتی ہے تو ایک دوسرے سے دشمنی ہو جاتی ہے. ابھی دوسرے سے دشمنی ان کا دور آئے گا یہ ان کو قتل کریں گے ان کا دور آئے گا ان کو قتل کریں گے تیسرا آئے گا وہ ان کو قتل کرے گا. یہ سزائیں اللہ کو چھوڑا آقا جی کو چھوڑا. کیا لینا پارٹیوں سے کیا لینا ان سے. کیا خدا تمہارے پاس بڑی سپر طاقت نہیں ہے. خدا علی کل شیء قدیر نہیں. خدا کے احکام پورے نہیں کرنے لیڈروں کی باتیں زیادہ ماننے. ایک تسبیح وہ نہیں پڑھتے تم کو کس نماز کا نہیں پوچھتے نماز پڑھی نہیں پڑھی. ایک تسبیح درود کا نہیں سکھاتے ہیں ایک استغفر اللہ کی نہیں سکھاتے. حالانکہ بہت ضروری چیزیں ہیں اس سے مصیبتیں ٹلتی ہیں کہ سب تقدیر کا مسئلہ آتا ہے. نیچے دیکھتے اوپر نہیں دیکھتے جو خدا نے اس سے تقدیریں بدل جاتی ہیں. اللہ نے کہا قرآن میں اللہ چاہتا تقدیر بدل دیتا ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ سے تمہارا تعلق ہوگا محبت ہوگی بات مانو بلائیں اترتے ہی واپس ہو جائیں گی. کتنی مصیبتیں کراچی میں ہزاروں جوانوں کو لیڈروں کا بیڑا گرک کر دیا. نہ ان کو دین سکھائی نہ نماز سکھائی نہ دروشی سکھایا نہ نیکی برائی کے کیا اثرات پڑتے ہیں. دنیا پہ پڑتے ہیں آخرت کو چھوڑو. آقا جی کہتے ہیں کہ تم اچھے کاموں کا حکم نہیں کرو گے برائی سے لوگوں کو نہیں روکو گے تو اللہ تمہارے دلوں کو ایک دوسرے سے ٹکرائے گا دشمنیاں تمہیں ہو جائیں گی. وہ دیکھ لو کراچی میں کیا مصیبت ہے. اور جگہوں میں مصیبتیں آ رہی ہیں ہر جگہ آ رہی ہیں قسم قسم کی مصیبت. کس وجہ سے آ رہی ہیں سوچتے نہیں یہ اعمال کی وجہ سے آ رہے ہیں. تسبیحوں کو چھوڑ دیا نمازوں کو چھوڑ دیا دروشی کو چھوڑ دیا. کالجوں میں بھی یہی بعض دل لگی کرتے سمجھانے کے لیے کیا میں LLB ہوں MMC ہوں BA ہوں سیکم ہوں ڈیکم ہوں. سیکم کیا ہوتا ہے گدا ہوتا ہے گھوڑا بولتے ہیں. سیکم ادھر سورۃ یاسین پڑھاتے ہیں سمجھتا نہیں کہتے ہیں LLB ہوں ادھر ادھر کو سورۃ یاسین درشی پڑھاتے ہیں چپ پہ جاؤ. پھر کیا پڑھاتے ہیں یہی پڑھاتے ہیں دنیا کے کتے بن جاؤ. اور کیا پہلے دین سکھاؤ پھر دنیا سکھاؤ. وہ دنیا عبادت بن جاتی ہے. منع تو نہیں تعلیم دنیا کی لیکن جب دین کو نہیں سکھاتے دنیا کے پھر کتے بن جاتے ہیں. وہ خدا کو چھوڑ دیتے ہیں نبی کو چھوڑ دیتے ہیں نماز کو چھوڑ دیتے ہیں درود کو چھوڑ دیتے ہیں مسجدوں سے بھاگ جاتے ہیں. یا کرکٹ میں بیٹھے ہوں یا ٹی وی میں بیٹھے ہوں یا ڈسکو میں بیٹھے ہوں یا تھیٹر میں بیٹھے ہوں یا بسیار دیکھ کر اس کی فلمیں مردیں لگ گئی ہیں لڑکیوں کے پیچھے پھرتے ہیں کھلم کھلا. وہ ادھر ٹیلی فون کرتا ہے وہ کہتے میری دوست ہے وہ کہتے میری بھی دوست آنی ہے میری کلام سے ہو گیا جی برائی کو برائی نہیں سمجھتے.
تو پھر یہ مہنگائیاں مصیبتیں نہیں آئیں گی؟ وہ لیڈر ہے، وہ آئے کوئی بھی آئے، جب خدا کی رحمت ہی نہیں تو لیڈروں سے تمہارا کیا بنے گا؟ فلانی پارٹی کیا کرے گی؟ وہ آئے نہ آئے، اے خدا رحمت کر دے کوئی بھی پارٹی ہے تو تم کو سکھ ہوگا، خدا سکھ نہ دے کوئی بھی پارٹی آئے تمہارا دکھ نہیں ٹالے گا جب تک وہ نہیں ٹالے گا۔ خدا کے رابطے کے بعد، نبی کے رابطے، پھر انسان یہ وسائل میں لگتا ہے۔ خدا کو چھوڑ کر، نبی کو چھوڑ کر تمہارے حقوق ملیں گے؟ خدا کا حق ادا کیا، آقا جی کا حق ادا کیا؟ موٹی سی بات ہے، کوئی اختلاف کی بات تو ہے نہیں۔ اسی رسول پاک فرماتے کما تکونوا یولی علیکم، تم جیسے بنو گے خدا تم پر ایسے مسلط کرے گا۔ اگر تم خدا سے کو چھوڑ دو گے، باغی ہو جاؤ گے، خدا تم کو غلط لیڈر دے گا، غلط بادشاہ دے گا، غلط رہبر، جو تم کو اور خوار کریں گے، تمہارا خون پیئیں گے اور تمہیں رسوا کریں گے۔ یہ حدیث شریف ہے۔ اور دوسری حدیث میں اگر تم خدا کی اطاعت کر دو، خدا سے اللہ تعالیٰ بادشاہ، اگر وہ چاہیں گے بادشاہ تم پر زیادتی کرنا تو وہ کر نہیں سکیں گے۔ اکفکم ملوککم، بادشاہوں کو میں خدا کافی ہوں۔ یہ حدیثیں ہیں جی، یہاں تو ہماری تمہاری بات اور ہے، خدا اور رسول کی بات قیامت تک اٹل ہے، بدل نہیں سکتی، اس میں شک نہیں انسان کر سکتا۔ یہ نہیں کہہ سکتے ایسی باتیں نہیں، حقیقت ہوتی ہے۔ آقا جی کو کافروں نے بھی صادق الوعد الامین کہا، اور قیامت تک کے رسول، قیامت تک ان کی پیشن گوئیاں، ان کی باتیں، ان کے وعدے سب تمہارے ساتھ پورے ہوں گے۔ ایک شک کی بات ہو، اعتبار نہ ہو تو انسان کرتا ہے۔ کلمہ پڑھ کے خدا پر بھی اعتبار نہیں، حضرت محمد مصطفیٰ لوگوں پر اعتبار کر لیتے ہیں، لیڈروں پر اعتبار کر لیتے ہیں، ان کے پیچھے جانے دیتے ہیں، ان کی باتیں مانتے ہیں، ان کی تعریفیں کرتے ہیں، اس کی یہ عقل ہے، اس کی یہ سیاست ہے، یہ کر دے گا، یہ وہ کر دے گا۔ کچھ نہیں کر سکتا۔ تم سب کچھ کر کے بھی تب بھی کہو کہ خدا جب تک فضل نہیں کرے گا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے انشاءاللہ ہم کو ایمان اسلام نے سکھایا، کوئی بات کہو انشاءاللہ کہو۔ یہ کیوں سکھایا کہ اللہ کا ارادہ نہیں ہوگا وہ کام ہوں گے نہیں۔ وما تشاؤون، سب کو خطاب ہے، جتنے لوگ ہیں، کوئی بھی تم میں سے اللہ میاں وما تشاؤون، کوئی بھی تمہارا ارادہ ہو، رزق کا ہو، دنیا کا ہو، آخرت کا ہو، کسی بیماری ٹلنے کا ہو، کسی مصیبت کا، الا جب تک الا یشاء اللہ، جب تک خدا نہیں چاہے وہ کام ہوگا نہیں، دین کا اور دنیا کا۔ جب خدا کے چاہنے کے بغیر نہیں ہوگا تو پھر خدا کو راضی کرنا، جو راضی کر لے گا اسے کام، جو خدا کو ناراض کر سے کام ہوں گے، کہ خدا کا دخل ہر معاملے میں۔ وہ صرف جاتے ہی نہیں، وہ صرف جاتے دعائیں چھوڑیں، نمازیں چھوڑیں۔ آقا جی کہ ان العبد یہلک مع الدعاء، دعا کے ساتھ آدمی کبھی ہلاک نہیں ہو سکتا۔ لا يرد القضاء الا الدعاء، دعا قضاء و قدر کو واپس کرتی ہے۔ کوئی مصیبت کرتی، پتہ سال تم بیماری مرتے، حادثے میں جاتے، تم دعائیں مانگتے رہتے ہو، وہ دعائیں قضاء و قدر تم سے بدل دیتی ہیں، سالوں کی مصیبت ٹل جاتی ہے۔ آقا جی کی باتیں، ان العبد یہلک مع الدعاء، دعا کے ساتھ آدمی ہلاک نہیں کر سکتا۔ قضاء و قدر اتری ہوئی کو وہ دعا روک دیتی ہے، یہ آقا جی کہتے ہیں۔ بتا کوئی کالجوں کو سکھاتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے دعا کو، وہ تو کہتے ہیں ہم کر لیں گے، ہم دفاع کر لیں گے، ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے۔ اسباب کرو یہ ہم کر لیں گے، لیکن پہلے کہو انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ دعائیں بھی مانگو، دعائیں بھی مانگو، انشاءاللہ کہو، پھر اس کام میں ہاتھ ڈالو، خدا کی رحمت تمہارا ساتھ دے گی، وہ کام نہ ہونے والے بھی ہو جائیں گے، بہانے بن جائیں۔ اور خدا کا دعائیں بھی نہیں مانگتے، نمازیں بھی نہیں ہیں جی، خدا کی رحمت کا سہارا بھی نہیں لیتے، ہونے والے کام بھی الٹ ہو جائیں گے۔ یار یہ تو 100% ہوتے، کیا قسمت ہے ہماری، مصیبت ہو گئی ہے، ایسی ہوتی ہے۔ اسی والا حال ہوگا، وہ قصہ ہے لیکن عقل کا قصہ ہے۔ بھائی کہاں جا رہا ہوں؟ میں جا رہا ہوں پتہ بکری لینے، بھینس لینے، اور راستے میں کوئی تھا، کوئی ایمان والا، سے بھائی کہا انشاءاللہ، بولے انشاءاللہ کہہ رہے ہیں، نہ بھی کہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارے پاس پیسے موجود ہیں۔ یا بکری بھینس لی، اس کو پیسے دینے لگا، جیب میں ہاتھ ڈال تو جیب سے ہاتھ باہر جا رہا۔ ڈکیتی تو پیدا، وہ بھی تو پیدا کیے نا خدا نے، یہ اغوا والے، ڈکیتی والے ہیں۔
یہ بھی پھرتے رہتے ہیں نا، جس کی شامت آتی ہے اس کا جیب صاف ہو جاتا ہے۔ اس سے کہ بھائی پیسے دو، کیا ادھر ادھر ٹال مٹول کے، بھائی ٹال مٹول نہیں، میری جیب صاف ہو گئی۔ اس کو خیال آیا یار وہ ملا تھا، بولتا تھا انشاءاللہ کیا ہی لیتا۔ اس کو بولا بھائی میں انشاءاللہ تیرے سے بات کی تھی، اس کو انشاءاللہ یاد آ گئی، کیا میں انشاءاللہ ہی کہوں گا بے تکی، تو میں جیب میں ڈالا، بھائی میری انشاءاللہ جیب چوری ہو گئی ہے، انشاءاللہ آپ ناراض نہیں ہوں گے، انشاءاللہ معافی دے دو۔ اب میں کیا کر سکتا ہوں، چلا گیا۔ راستے میں وہ پھر مل گیا، اس کے بھائی وہ لائے نہیں بکری بھینس، بھائی تمہارے پاس سے انشاءاللہ میں گیا، انشاءاللہ وہ بکری والے سے بات کی، انشاءاللہ پھر جیب میں ہاتھ ڈالا، انشاءاللہ پھر جیب سے ہاتھ باہر جا رہا تھا، چور بھی سمجھ آ گئی اس کی بے تکی انشاءاللہ۔ اللہ نے آقا جی کو کہا ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبی ہیں، سب کچھ ہیں، تو ہم کو تعلیم دے گا، آپ بھی کوئی چیز کریں یا کسی کا وعدہ کریں یا کوئی ایسی بات ہے تو انشاءاللہ اللہ کا نام ضرور لے لیا کریں۔ تو ہم لوگ کا وہی بکری والا حال ہو رہا آج کل، نہیں؟ ہاں بس ٹھیک ہے، ہاں ہم یوں کریں گے، ہم تم کریں گے، کیا کیا کشمیر لے لیا، بوسینیا لے لیا، یہ سب اعمالوں کی مصیبت ہے۔ اب بھی پابندیاں لگائیں اعمال پر، فوج کو لے آؤ لے آؤ، کیا کرے گی فوج، 4 دن دبائے گی، پھر مصیبت دوسری نکل آئے گی، پولیس کے لوگ کیا کرے، ان کو نماز میں لگاؤ، تسبیح لا خدا کا، نماز تسبیح میں نہیں لگاتے، خود ہی لگے ہوئے نا، خود ہی لگے ہوئے، واشنگٹن سے بنائیں گے، ماسکو سے بنائیں گے، امداد نہ بند کر دیں امریکہ، اللہ کے پاس امداد نہیں ہے۔ ایمان کی مصیبت آئی ہوئی ہے نا، تو یہ مصیبتیں کہاں ٹلیں گی ایسے، نحوست اعمال سے حادثات آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، بلائیں آتی ہیں، وبال آتے ہیں۔ قرآن یہی بتاتا ہے کہ تمہارے اعمال کے حساب سے تمہاری یہ زندگی اور آپ دونوں زندگی یہ اعمال کے حساب سے چلتی ہیں۔ اعمال کو ٹھیک نہیں کرتے، منصوبہ بندی کرو بچے نہ پیدا ہوں، اس سے کوئی ٹھیک ہو جائے گا اقتصادی معیشت، بچے پیدا تو رحمت ہوتی ہے۔ آقا جی کی شادی کرو، وہ عورت شادی کرو جو اولاد زیادہ لائے، اگر اعمال اچھے اور رزق پہلے آ جاتا ہے اولاد بعد میں آتی، خدا مال پہلے دیتا ہے۔ قرآن میں وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، خدا سے معافی مانگا کرو، معافی کے مطلب کہ غلط کام چھوڑ کے، آپ ایک چیز معافی مانگتے ہیں تو پھر غلط کام چھوڑنا چاہیے نا، آپ استغفر اللہ پڑھیں اور غلط کام نہ کرتے، استغفر اللہ صحیح ہوئی، استغفر اللہ پڑھی پھر نماز غلط کام چھوڑ دو، نماز شروع کر دو، اور جوا کھیلتے تھے چھوڑ دو، نشہ کرتے تھے چھوڑ دو، ماں باپ کو ستاتے تھے چھوڑ دو، جائز ناجائز کام کرتے تھے چھوڑ دو، توبہ کر لو، انہ کان غفارا، خدا بخشنے والا، یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان تم پر بھیجے گا بارش والا، رحمت والا، کرم والا، فلڈ نہیں ہوں گے، تباہی نہیں ہوگی اس بارش میں، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور تم کو خدا مالدار بنا دے گا، مال پہلے بھیجے گا، وَبَنِينَ، پھر تم کو اولادیں دے دے گا، کہ راشن پہلے آئے گا پیچھے اولادیں ہوں گی۔ جب مال خراب ہے تو گھروں کے حال ایسے ہیں، الٹا ان کو سکھاتے ہیں، دیکھو جی سے بچے پیدا کیے ہو، ہم بھی خبریں تھوڑی سنتے ہیں، دیکھ اس کا بچہ رو رہا، جھوٹ جھوٹ کے 4-5 مل کے بنا لیتے ہیں وہ ڈرامہ، اور سچ نہیں ہوتا ہے، بیوی لڑ رہی ہے میں کیا کروں، بیماری ہو گئی ہے، فیس نہیں ہے، یہ نہیں، سب جھوٹ بیٹھ کے پتہ نہیں ایسا پریکٹس کرتے جی آپ سچ سمجھیں گے واقعی یہ ہو رہا ہے، وہ نہیں ہو رہا، پہلے سیکھ کے ٹرین ہوتے ہیں پھر ٹیپ میں اس کو لگاتے ہیں پھر لوگوں کو سناتے ہیں، اور سننے والا کہتا ہے واقعہ دیکھو کیسے چیخ رہی ہے، وہ چیخ رہا ہے، تنخواہ تھوڑی اور ذمہ داری اتنی، تو نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ تمہارے گھر میں نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، ہاں جی برکتیں چلی گئی ہیں، رزق ختم، یہ نہیں، خدا کا وعدہ تھا کہ تم لوگ نماز پڑھتے، ایسی ڈرامہ لاتے، تم رزق کا تلاش کرتے، جو خدا کا وعدہ ہے، ہم مسلمان ہیں قرآن کو مانتے ہیں، تو خدا پہلے مال بھیجتا، پیچھے تم کو اولاد دیتا، اولاد دیتا تو مال اس کے ساتھ تم کو دیتا، تم فیسیں بھی دیتے، ان کی دوائیں بھی کرتے، وہ چیزیں نہیں لاتے، وہ برعکس لاتے ہیں، اور پھر لوگوں کو ڈرایا، اب ایسے ہی کرتے ہیں وہ لوگ بیچارے۔ اچھا چلو کر لیا نا منصوبہ بندی، اب مہنگائی کا کیا کرو گے؟
اب غریب آدمی کہتے میں تو 2 بچے، کیا میرا پیٹ نہیں بھرتا، جوتی لو تو پھر بھی ٹکس، پیشاب کرو تو بھی ٹکس دو، اب کیا کرو؟ خدا کی رحمت ہو جائے سب مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ خدا کو ناراض کر کے کہاں سے بات یہ چیزیں چلیں؟ پہلے خدا کو راضی کرے، نبی کو راضی کرے، پھر آپ بس وسیلہ بھی کریں۔ ہر مٹی میں بھی ہاتھ ڈالو گے سونا بن جائے گا۔ خدا کو ناراض کرتے ہو، سونے میں بھی ہاتھ ڈالو گے وہ بھی تم کو آگ بن کے چمڑے گا۔ بڑی مصیبت ہے۔ نبی پر اعتبار نے جن کا کلمہ پڑھا، جنہوں نے سورج کو پلٹایا، جنہوں نے چاند کو ٹکڑے کیا، جن کی پیشن گوئیاں آج تک صحیح ہو رہی ہیں، اور رحمت للعالمین، ان کی باتیں مانو رحمت آ جائے گی، رزق میں رحمت آئے گی، اولاد میں رحمت آئے گی، دشمن کا دفاع ہوگا۔ باہر تو دشمن چھوڑو، گھروں میں خوف ہے۔ پہلے لوگ جانوروں سے ڈرتے تھے، اب انسانوں سے ڈرتے ہیں۔ بھائی کو، دوسرے کو، ہمسایوں سے امان نہیں، اعتبار نہیں، گھروں میں امان نہیں۔ عورتیں جاتی ہیں کیا کام کر کے آ جاتی ہیں، ڈکیتی ہے کیا، بڑے جی ایسے حادثات سننے میں آتے ہیں، وقت ضائع کرنا ہے بات۔ مختصر قصہ ہے، مختصر۔ انسان خدا سے کو راضی، اگر اللہ آپ پر مہربانی کر دے آپ رحمت میں رہ سکتے۔ دکھ دو، اگر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے آپ 1000 وسائل کریں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ایسے واقعات قرآن میں بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحمت کرے گا ہم پر۔ کچھ تسبیحوں میں لگ گئے اور نہیں لگتے تو ہم لوگوں کو دیکھ کے تو نہ چلے نا۔ ساری دنیا ایک طرف، حضرت جناب محمد مصطفیٰ ایک طرف، ہم کو ان کو دیکھ کے چلنا چاہیے۔ تمہارے پہ رحمت ہو جائے گی، تم ان کے بن جاؤ غلام، دل سے ان کی باتیں مانو، خدا تمہارے لیے رستہ نکال دے گا رحمت کا۔ تو ایمان ہونا چاہیے، اللہ کرے ہمارا دل لگ جائے، انسان کی سمجھ میں آئے تو پھر انسان تسبیحوں کو نہ چھوڑے، اس سے دل نرم ہوتا ہے، دل کچھ گناہوں سے ہٹتا ہے، رغبت کرتا ہے۔ سننے سنانے سے نہیں ہوتا، کرنے کرانے سے ہوتا ہے۔ آپ بیمار ہیں، آپ علاج کا سنتے علاج نہ کریں تو آپ صحت مند ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے جب تک علاج نہیں کریں۔ ایسے دل کا مسئلہ روحانی مسئلہ ہے، شیطان نفس کا مسئلہ ہے، غفلت کا مسئلہ ہے۔ ذکر اذکار مستقل کرے، اس کے اصول سے کرے، جیسے آقا جی نے بتایا کہ ناغہ نہ کرے رسول اللہ۔ کچھ عرصے کے بعد تمہارا دل خود ایمان والی کیفیت والا ہو جائے گا، خود ہی نیکی کو قبول کرے گا، خود ہی گناہوں سے کہے نہ ہو تو اچھا ہے، گناہوں پہ رو گے، پھر آہستہ آہستہ دروازے رحمت کے کھلیں گے۔ یہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے، ایک دم نہیں۔ پہلے تو دل تو ٹھیک ہونا، قرآن پر اعتبار ہونا چاہیے، آقا جی پر اعتبار ہونا چاہیے کہ تم کو خوشحالی چاہیے۔ تم دیکھو خوشحالی کے تم کو ہر کوئی طریقہ بتائے گا، لیکن جو طریقہ تم کو خدا بتا دے اور آقا جی بتا دیں، اس سے کامیاب طریقہ ہے ہو نہیں سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا، 100% کامیاب۔ اور دوسرے طریقے لوگ بتاتے ہیں عقلی، اس میں کامیابی نہیں ہوگی، تھوڑی بہت ہوگی، مصیبتیں ہوگی، کیونکہ نبی کریم خدا کے رازدار ہیں، وہ جانتے اس چیز میں تم کو فائدہ ہو۔ ان کی بات اندھا ہو کے ماننی چاہیے، آنکھیں بند، سوچنا نہیں چاہیے۔ صحابہ نہیں سوچتے تھے، یہ صحابیہ بڑا تنگ ہیں، کچھ تنگ دستی گھر میں پریشان ہیں، ہم 2 میاں بیوی، کہا ایک شادی اور کر لو، اس نے ایک اور کری، نہیں کہا آگے سے آقا جی ہم پہلے ہی تنگ ہیں، ایک اور کریں گے تو کیا ہمارا کیا بنے گا، ایک دم کر لیں۔ پھر آیا بولا ابھی بھی تنگی ہے، کہا ایک اور کر لو، ایک اور کر لی، رزق کھل گیا، سبب بن گیا۔ آقا جی کی بات کبھی غلط نہیں کر سکتے، کبھی غلط، لیکن ہم لوگوں کو لوگوں پر اعتبار ہے، خدا نبی پر اعتبار ہے۔ یہ چیزیں جب دل سے صحیح ہو جائیں، اور پھر صبر کا بھی کہا ہے آقا جی کا، انسان جلدی نہ کرے ہے حدیث میں۔ تو پوچھا کہ جلدی کا دعا مانگتا، پھر کہتا نہیں کبھی چھوڑ دیتا ہے، ایسے نہ کرے، قبول ہوتی ہے اس میں حکمت ہوتی ہے، خدا کو لیٹ کرتا ہے، کسی کو لیٹ نہیں کرتا ہے، اس میں مصلحت ہوتی ہے کہ خدا ہم کو جانتا ہے نا ہم کیسے ہیں، کہ کسی کے مسائل جلدی حل ہوتے ہیں، کسی کی دیر سے حل ہوتے ہیں، اس کو پتہ ہے کہ جلدی حل کر دیا یہ بے ایمان ہے، ایک دم بدل جائے گا۔ کہتا تو سب کچھ ہے، لیکن یہ 10% ٹھیک ہو تو 10% اس کا مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ وظیفے چاہے سارے پڑھتا ہے، لیکن نیت دل کا صحیح نہیں ہے، تو تھوڑا سا اس پر کرم کر دینا چاہیے۔ ہاں ہم ایک دوسرے کو اوپر سے جانتے ہیں، اندر سے نہیں جانتے، اسی دھوکے کھاتے ہیں نا۔ بھائی بھائی سے دھوکہ کھا جاتا ہے، باپ بیٹے سے دھوکہ کھا جاتا ہے،
حکومت پبلک سے دھوکہ کھا جاتی ہے، بینک کو لوٹ لیتے ہیں، ہاں جی اس نے بینک میں دستخط کر دیے، اس نے فلانا بینک کے افسر نے یہ کر دیا، فلانے نے خود برد کر دیا، برد خود کر دیا، یہ چیزیں نہیں جانتے نا اسے، لیکن اللہ تو ہم کو پہلے ہی جانتا ہے، ہم کو بنایا ہوا کہ ہمارے اندر کون سی مشینری کیسے چل رہی ہے، ہمارا کمپیوٹر تو چل رہا ہے، اس لیے کسی کے مسئلے جلدی حل ہو جاتے ہیں نماز روزے، کسی کے تھوڑے حل ہوتے ہیں، کہ اب اسے بے ایمانی چھوڑی نہیں ہے، وہ بے ایمان کے نماز روزہ قبول ہوتا ہے، وہ مرتا کیا نہ کرتا اسی لگا، ایک کہتے ہیں جی پہلے بڑی غلطیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے، آئندہ نہیں کرنی، بہرحال مجھے ایمان چاہیے، مل گیا تو کھانے گئے، نہیں مل گیا میں نے بس توبہ کر لی، غلط کام نہیں کرنا، خدا کی رحمت آ جائے گی۔ جس سے کہتے ہیں نہیں جی اب کچھ نماز روزہ کریں، کچھ جان تو چھڑائیں نا، ہاں جان چھڑائے نماز روزہ کریں، تیری گاڑی نکلے، اب تیری گاڑی نہیں نکلے گی بے ایمانوں کی گاڑی نہیں نکل گی، ہاں نیت اللہ کے لیے ٹھیک کر لیں، مستقبل کے لیے نہیں، وقتی طور سے نیت ٹھیک کی ہے مطلب کے لیے، لیکن اندر سے اس وجہ سے ہوتا ہے، کیا خدا رسول کے وعدے کبھی غلط ہوتے ہیں؟ وہ پورے اس لیے نہیں ہوتے، اس کی نیت میں خرابی ہوتی ہے، چھپا کے رکھا ہوتا ہے کہ کسی کو پتہ نہ، چچا سے ہم کو نہیں پتا، تم کو نہیں پتا، شیخ کو نہیں پتا، خدا کو بھی پتہ نہیں، نیت اچھی ہو ابھی وہ عمل کرتا نہیں، برکتیں پہلے آ جاتی، نیت کا اچھا، نیت خراب ہے، پڑھ پڑھ کے تھک گیا، فائدہ نہیں، بتا نیت خراب ہے نا، اسے نیت کا نام پہلے لیا ہے آقا جی نے، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا مدار نیت پر ہے، عمل تو انسان کرتا ہے، اگر نیت اچھی ہے تو اس عمل میں خیر آ جائے گی، نماز روزہ، اگر نیت اچھی نہیں ہے تو سارا بیکار ہو جائے گا، پڑھ پڑھ کے تھک جائے گا، فائدہ نہیں، ساری رات قرآن پڑھتا رہے، سارا دن عبادت، کوئی فائدہ نہیں، نیت کا اچھا، ایک نیت کا بہت اچھا وقت نہیں ملتا، یہ تھوڑا سا پڑھ لوں، پہلے جو اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اور تھوڑا بہت ہی پڑھ لیکن برکتیں بے شمار آ جاتی ہیں، وعدہ ہے نا خدا کا، اعمال صالح پر ہم زندگی بدلتے ہیں، حالات اچھا کرتے ہیں، لیکن ساتھ نیت بھی تو ہوتی نا، ہم ایک دوسرے کو تو نہیں جانتے، ایک دوسرے کو جانتے ہوں تو اتنی سی آئی ڈی پہ رکھنی پڑے، جتنی سی آئی ڈی تم لوگوں نے رکھی، پھر بھی کام نہیں چلتا، چلتا ہے کسٹم میں رشوت، پولیس میں رشوت، پھر لکھتی ہیں ذلیل کمینہ اس کا نام جو رشوت لے، اس سے بعض ہاں کراچی میں دیکھا لکھا ہے، رشوت لینا جس کا کام ذلیل کمینہ اس کا نام، ایسا بولتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ چل بھائی سنا چھوڑو ان لوگوں کو، ہم لوگ چلیں آقا جی کے بعد۔